ایک مہاجر بچے کے مہاجر والدین اور یا کنبے کے رکن کے طور پر آپ کے حقوق۔ مہاجر بچوں کا حوالہ کس طرح دیا جاتا ہے؟ انگریزی زبان کا طالب علم، دو لسانی برآمد کنندہ، کثیر اللسان طالب علم۔ عوامی تعلیم میں آپ کے حقوق۔ آپ کو حق ہے کہ ایک پبلک اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروائیں، مفت اور مناسب تعلیم حاصل کریں۔ اس میں طالب علموں اور ان کے خاندانوں کو مہیا کی جانے والی خدمات اور پروگرام شامل ہیں۔ کمپیوٹر پر پڑھی جانے والی کوئی بھی کتب یا مواد اور ضرورت کے مطابق آلات اور ان کی تک رسائی۔ آپ کے گھر میں بولی جانے والی زبان میں آپ کے اسکول سے زبانی یا تحریری معلومات کی وصولی۔ اسکولوں کی ذمہ داری ہے کہ اسکول کی تقریبات جیسے کہ والدین اور اساتذہ کی ملاقات، بورڈ کی ملاقاتوں، قواعد و ضوابط کی ملاقاتوں اور دیگر کے دوران تحریری اور لسانی مترجم مہیا کیے جائیں۔ اندراج کروانے کے لیے آپ کے حقوق۔ اندراج کروانے کے لیے آپ مہیا کر سکتے ہیں: عمر کی تصدیق کے لیے پیدائش کا سرٹیفکیٹ، پیدائش کی تاریخ ظاہر کرنے والا مذہبی ہسپتال سے یا مالج کا سرٹیفکیٹ، خاندانی تاریخ میں کیا جانے والا اندراج، گود لینے کا اندراج، والدین یا سرپرست کی طرف سے تصدیق نامہ، یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ شہر میں سکونت رکھتے ہیں، ٹیلی فون یا یوٹیلیٹی کا بل، قرضے یا ادھار کی دستاویز، مالج کا تصدیق نامہ، کرائے کی ادائیگی کی رسیدیں، کرائے کی ادائیگی کے لیے ایک منی آرڈر کی ایک نقل، جائیداد پر ٹیکس کی رسیدیں، آمدن کی وصولی کی رسیدیں، مالج کے مالک کی جانب سے کمپنی کے دفتری دستاویز پر تحریر کردہ خط، ایک حکومتی ادارے کی جانب سے خط و کتابت۔ حفاظتی ٹیکوں کی تصدیق کے لیے 30 دن کا سہولتی وقت جو ریاست یا ملک سے باہر طالب علموں کو حفاظتی ٹیکوں کے دستاویزات حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ان طالب علموں کی مدد کرنا جو پناہ گاہوں، عارضی گھروں یا رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں تاکہ وہ ضروری طبی ریکارڈ، حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ حاصل کر سکیں۔ جب آپ کا اندراج ہوتا ہے، نیو جرسی کے محکمہ تعلیم سے جب آپ اپنے بچے کو اسکول کے لیے رجسٹر کرواتے ہیں، اسکول آپ سے وہ دستاویزات نہیں مانگ سکتے جو والدین یا خاندان کی مہاجرانہ حیثیت کو ظاہر کرتے ہوں۔ اسکول آپ کو وہ سوال نہیں پوچھ سکتے جو ان کی دستاویزی حیثیت کو ظاہر کرتے ہوں۔ آپ کو اسکول میں بچے کو داخل یا اندراج کروانے میں رکاوٹ یا حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک پاسپورٹ یا امریکی شہریت، قانونی طور پر داخلے اور رہائش رکھنے کا ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ اسکول کا ثبوت یا دستاویزات کے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سوشل سیکیورٹی کا نمبر نہیں پوچھ سکتے۔ اندراج کروانے پر آپ کے حقوق۔ آپ سے مادری زبان سے متعلقہ سروے مکمل کرنے کو کہا جائے گا تاکہ اسکول کمیونٹی میں بولی جانے والی زبانوں کا شمار تشکیل دے سکیں اور ان طالب علموں کی شناخت کر سکیں جو زبان سے متعلقہ مددگار خدمات کے لیے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر مستحق ہوں تو آپ کے بچے کی انگریزی کی مہارتوں کا اندازہ لگایا جائے گا تاکہ تعیناتی معلوم کی جا سکے۔ آپ کو 30 دن کے اندر آپ کے بچے کے استحقاق اور مہیا خدمات سے مطلع کیا جائے گا۔ پروگرام میں شمولیت کے پہلے 3 سال کے اندر آپ کو حق ہے کہ تعلیمی سال کے اختتام پر یا داخلے کے عمل کے لیے ELL والدین کے اطلاع نامے کے دوران آپ کے بچے کے لیے زبان کی خدمات سے انکار کر سکتے ہیں۔ ابتدائی 3 سال میں طالب علم کی شمولیت کے بعد آپ کسی بھی وقت خدمات لینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کو اسکول میں حاضر ہونے کا اوقات نامہ ملنا چاہیے۔ ایک مفت اور کم قیمت میں لنچ کا فارم
ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے لیے اجازتیں اور دیگر اہم کاغذات طلب کیجیے۔ اسکول کی تمام خدمات کے لیے استحقاق۔ آپ کے حقوق۔ آپ کے بچے کو حق ہے کہ اسکول بھر میں ہونے والے پروگراموں میں شامل ہو سکے، بشمول تعلیمی مدد ٹائٹل 1، باصلاحیت اعزازات، ابتدائی بعد اسکول کلب اور مصروفیات، عوامی اسکول سے پہلے کے پروگرام اگر مہیا ہوں تو، نقل و حرکت کی سہولیات اگر مہیا ہوں تو، ملازمت کی تعلیم دینے والے ادارے، ملازمتی تربیت، تعلیم برائے معذوران اور متعلقہ خدمات، مستحق قرار پانے پر مفت کم قیمت ناشتہ اور لنچ، نصاب کی بنیاد پر اسکول سے باہر کا سفر، بچوں کی لسانی خدمات اور سہولیات۔ آپ کا بچہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے مدد کا مستحق ہے اور یہ اس طرح لگ سکتا ہے۔ انگریزی ایک ثانوی زبان کے طور پر ESL کم از کم ایک پیریڈ کے لیے روزانہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے مدد، 2 لسانی دوہرا لسانی پروگرام، کل وقتی یا جز وقتی معذوران کے لیے کمرہ جماعت اگر آپ کے اسکول ڈسٹرکٹ کی جانب سے مہیا کیا گیا، تعلیمی پروگرام جو ہدایات کے لیے مادری زبان استعمال کرتا ہے، شکل اور تواتر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ تعلیمی سال کے آغاز یا اختتام پر 2 لسانی اور یا ESL خدمات میں تبدیلی یا منقطع کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کو تحریری طور پر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ 2 لسانی پروگرام کا مستحق ہے اور اس کی خدمات کے لیے کس وقت ان کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کا انتخاب کرنے کا مستحق ہے۔ اطلاع نامہ آپ کی مادری زبان میں ہونا چاہیے یا زبانی ترجمہ کر کے سنایا جائے۔ نتیجے کا کارڈ بھی آپ کی مادری زبان میں ہونا چاہیے۔ 2 لسانی ESL والدین کی مشاورتی کمیٹی ہونی چاہیے اور اس کے اندر پروگرام کی زبان کے لیے مترجم ہونے چاہیے۔ آپ تعلیمی سال کے آغاز یا اختتام پر 2 لسانی اور یا ESL خدمات میں تبدیلی یا منقطع کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کو لسانی پروگرام کی نوعیت سے واقف ہونا چاہیے اور یہ کہ کس طرح یہ پروگرام آپ کے بچے کی مدد کر رہا ہے۔ اگر میرے بچے کو زیادہ مدد کی ضرورت ہو تو پھر، اگر ایک بچہ امریکہ میں پڑھائی میں مشکل کا شکار ہے تو وہ اضافی خدمات کے لیے مستحق ہو سکتا یا ہو سکتی ہے، جیسا کہ 2 طرفہ مدد، خصوصی تربیت رکھنے والا استاد اور کامیاب ہونے میں مدد دینے کے لیے ایک انفرادی تعلیمی منصوبہ۔ یہ پروگرام خصوصی تعلیم کا پروگرام کہلاتا ہے۔ آپ کا بچہ انگریزی میں مہارت کی کمی کی وجہ سے خصوصی تعلیم کی طرف نہیں بھیجا جانا چاہیے۔ تمام تخمینے بچے کی بہترین زبان میں یا 2 لسانی طور پر کیے جانے چاہیے۔ آپ کو تمام معلومات اور دستاویزات اس زبان میں ملنے چاہیے جس کو آپ سمجھتے ہوں۔ ملاقاتوں کا اہتمام آپ کی دستیابی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسکولوں کو تمام ملاقاتوں اور گفت و شنید کا ترجمہ مہیا کرنا چاہیے۔ پوچھے جانے والے سوالات: کیا میرا بچہ ESL 2 لسانی خصوصی تعلیم یا عام تعلیمی کلاس میں ہے؟ اسکول کس طرح مترجم پیش کرتا ہے؟ اسکول کے ساتھ بات چیت کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا اسکول میں کوئی ہماری خاندانی زبان بولتا ہے؟ میں کس طرح ڈسٹرکٹ کی 2 لسانی والدین کی مشاورتی کونسل سے منسلک ہو سکتا یا ہو سکتی ہوں؟ کیا کوئی اور بھی کاغذات ہیں جن کو مجھے بھرنا ہے؟ کیا کوئی ایسے پروگرام ہیں جن کے بارے میں مجھے جاننے کی ضرورت ہے؟ میں گھر پر اپنے بچے کی کس طرح مدد کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ کیا میرے لیے بھی کوئی پروگرام ہے؟ کیا آپ والدین کے لیے ESL کی کلاسوں کی پیشکش کرتے ہیں؟
کیا آپ اسکول میں ٹیکنالوجی کی تربیت کی پیشکش کرتے ہیں؟ ذرائع شکریہ.